بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا صدق الله العلي العظيم. صلوات الله محمد.
یہ دوسرا مائک دے دینا. السلام علیکم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ربي صل على محمد وآل محمد. چھوٹی سی تربت پیمانے کہاں اٹھو سکینہ چلے کربلا. اٹھو سکینہ چلے کربلا. زندان سے جاتا ہے اب قافلہ. اٹھو سکینہ چلے کربلا. مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم. سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں. ہماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم. غربت کا میری تمہیں واسطہ. اٹھو سکینہ چلے کربلا. اٹھو سکینہ چلے کربلا. وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں. اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں. تمہیں شامیوں سے اب میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں. لو مل گئی ہے تمہاری ردا. اٹھو سکینہ چلے کربلا. اٹھو سکینہ چلے کربلا. مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی. لحد سے وہ میت نکالی گئی. اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں. برو
بھروسہ نہیں شامیوں کا مجھے، رہتے ہیں چاروں طرف اشقیاء، اٹھو سکینہ چلے کربلا، چھوٹی سی تربت پیمانے کہاں، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا۔ چلو وتجو قربان بمایالی اصغر، ومیمونی مللیر، ومی اچھئے چلو تجھو قربان بمائی یالی اسرار، وزوزی شتیج یا ولدوم کرم بتا، وہزار ارمان بڑا مایا علی اسرار، عزیزی شتیج یا ولدم کرم بتا، وہزار ارمان بڑا مالی اسرار، وتھئی نازک اوٹے شکر، ایک چرم ستھما یالی اسرار، وتھئی نازک اوٹے ہوے کاری شکر، چرم ستھما یالی اسوار، عزیزی ای تمنا وبڑی جوکنو، یڈمک منیر وطایا علی اسوار، عزیزی ای تمنا وبڑی جوکنو، یڈمک منیر وطایا علی اسوار، عزیزی تجھے لوم فدا بگیر، میں اچھو شمایالی اسرار، عزیزی تجھے لوم فدا بگیر، میں اچھو شمایالی اسغار۔ آئے چھوٹے صبر تو
شتے او ہے روبو شام گئی میں سجاد مادے نولو بٹہری میں شام گئی میں سجاد مادے نولو بٹہری میں سینے لوٹنو موئے نیزاتے او ہرٹو مابا وزامین تے دیمی سی میں مولا سجاد بٹہری میں زمین تے دیمی سی میں مولا سجاد بٹہری میں شامی تیئے پھودے می میں تھری شوٹے تھورے ینگ دیرو میں تم مارے سے میں سجاد بٹہری میں والائیں تین اس تم مارے سے میں سجاد بٹہری میں ڈولو جاش میں بھی بابا نے جا باقر قوے چوبو واری چان چے گو چھارا سے میں سجاد بٹہری میں واری چان چے گو چھارا سے میں سجاد بٹہری میں دربارو لو سٹ دے میں جا بابا تاش تول دے چھو میں واقع زیران گچھارے میں سے میں سجاد بٹہری میں شام غریبانو لو بولو ملا مان دن چھے رس کے آتش تم بابا ہاتھ مانے میں سے میں سجاد بٹہری میں کولے ہپمو یا نار او یا نمایا رمرو قیا وزندان لو جے دیو سومو سے میں سجاد بٹہری میں وزندان لو جے دیو سومو سے میں سجاد بٹہری میں بر محمد وعلى محمد صلوات مومنین موتی دش فش منی بلے یار نے دش خالدی لین دمام ان کے ماں مہربانی میں بر محمد وعلى محمد صلوات
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ رسالات، نعرہ حیدری حیدری بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله البررة الكرام سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي ضرب بين يدي رسول الله ضربتين ورمح برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وحنين ولم يشرك بالله طرفة عين. أما بعد فقد قال مولانا ومولى الموحدين يعصوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في نهج البلاغة من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صلوات. ألا يا كربلاء نودعك جسما ألا يا كربلاء نودعك جسما بلا غسل ولا كفن دفنا. قیامت خیز منظر ہے. حسین کی یتیم بیٹی کربلائے معلیٰ کی طرف متوجہ ہے، مقتل کی طرف، اور زمین کربلا سے خطاب کرتے ہوئے اس انداز میں مرثیہ پڑھتی ہے: اے زمین کربلا،
وہ پاک و طاہر پارا پارا بدن سید الشہداء کے میں حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ اے زمین کربلا، میرے بابا کو نہ غسل دیا گیا نہ کفن دیا گیا۔ الا یا کربلا نودعک جسمان بلا غسل ولا کفن دفینا۔ الا یا کربلا نودعک روحان لأحمد والوصی مع الامینہ۔ اے زمین کربلا، روح مصطفیٰ کو تمہارے حوالے کر کے میں جا رہی ہوں۔ روح علی ابن ابی طالب مظلوم کربلا کو تمہارے حوالے کر کے میں جا رہی ہوں۔ مگر کس کی سربراہی میں؟ بے مہر کربلا ہمارے ساتھ ہے۔ اے زمین کربلا، اب غازی عباس کا پرچم ہمارے پاس نہیں، نہ ہمارے ساتھ غازی عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ اون و محمد ہے، نہ قاسم ہے۔ بے مہر کربلا کے ساتھ ہمارا سفر کا آغاز ہو گیا۔ الا یا کربلا نودعک روحان لأحمد والوصی مع الامینہ۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اجركم على الله۔ عزاداران سید الشہداء، شب 25 محرم الحرام شہادت مظلوم کربلا زین العابدین سید سجاد کی شہادت کی شب ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس شب میں فضائل بیمار کربلا اور مصائب بیمار کربلا کا تذکرہ ہوگا، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ مومنین کی طرف سے جانی مالی تعاون بھی ہے۔ مرحوم مغفور پروردگار جنت الفردوس میں محمد و آل محمد کے ساتھ ان کو محشور کرے۔ مرحوم ڈاکٹر علی گوہر صاحب، اگرچہ ملاقاتیں بہت کم رہیں، حدیث رسول اکرم ہے کہ انسان کو اگر پہچاننا ہو، کسی بشر کو، کسی بندے کو اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ بندہ کس حد تک ایماندار ہے، کس حد تک دیندار ہے، تو رسول اکرم کی حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اس انسان کے ساتھ ایک طویل سفر کرو یا کوئی لین دین اور معاملہ کرو کہ اندازہ ہوگا کہ کس حد تک ایماندار بندہ ہے۔ میرا ایک سفر رہا مرحوم مغفور کے ساتھ، وہ مجھے نہیں جانتے تھے مگر میں ان کو جانتا تھا۔ اسی سرزمین راولپنڈی سے گلگت تک بائر کا سفر تھا۔ جب بھی میری نگاہ ان پر پڑی، مسلسل تسبیح و تقدیس، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس حالت میں بندہ مومن کو میں نے دیکھا۔ اور سن 2016 میں ملاقات رہی سرزمین گلگت پر، مختصر دعوت پر، وہ آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، خاص طور پر جن مومنین نے تعاون کیا ہے مجلس کے لیے، اور اول محرم سے سال بھر ان کا جانی مالی تعاون رہتا ہے۔ پروردگار ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مجلس میں حاضر مومن مومنات کے تمام حوائج شرعیہ کو قبول فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگار جتنے بھی مریض مومنین مومنات اس وقت زیر علاج ہے اس شہر میں یا کسی اور شہر میں، بحق بیمار کربلا ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی وآل۔ عزاداران سید الشہداء، کل بھی ایک مختصر جملہ امیر کائنات کا نہج البلاغہ سے پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا اور اس پر میں نے گفتگو نہیں کی تھی، مگر آج چونکہ اس جملے کی تفسیر سید سجاد کی سیرت میں ملتی ہے، لہٰذا مناسبت یہی ہے کہ امام سجاد کی سیرت کی روشنی میں امیر کائنات کے جملے کی تفسیر ہو۔ آ جائیے
شاید اس جملے کا میں نے تذکرہ پہلے کیا اور مناسب سمجھتا ہوں، اور قرآن کا یہ حکم ہے فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے نبی تذکر دیتے رہے مومنین کو، اس لیے کہ انسان دنیا کی زندگی میں غفلت کا شکار ہوتا ہے، تو اچھی باتوں کا بار بار اعادہ کرنا، تذکرہ کرنا، یہ قرآنی اصول ہے اور قرآنی ضابطہ ہے، اور مومنین بھی ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہے عمل خیر کی طرف اور اچھی رہنمائی کرتے رہے، یہ ہم سب کا وظیفہ ہے۔ امیر کائنات نہج البلاغہ، چونکہ 3 اہم حصے ہیں نہج البلاغہ کے۔ پہلا حصہ خطبات کا حصہ ہے، جس میں طویل و عریض خطبے توحید کے بارے میں، وعظ و نصیحت، دنیا کے بارے میں، اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، نہج البلاغہ کا ایک حصہ یہ ہے۔ اور دوسرا حصہ نہج البلاغہ کا مکتوبات، خطوط جو لکھے ہیں گورنرز کے لیے، جب امیر کائنات کی حکومت قائم ہوئی مشکل حالات میں، کوفے اور بصرے میں، مختلف شہروں میں جو نمائندے اور عمال ہوتے تھے، امیر کائنات کے نمائندے ہوتے تھے، آج کی اصطلاح میں آپ ان کو گورنر کہتے ہیں، تو ان کے نام خطوط لکھنا اور حکومت کی طرف سے رہنمائی امیر کائنات کی طرف سے، اس حصے کا نام ہے مکتوبات۔ اور تیسرا حصہ ہے کلمات قصار، مختلف چھوٹے چھوٹے کلمات اور جملے، الفاظ بہت کم مگر حکمت سے بھرے کلمات پر مشتمل یہ حصہ ہے، جس کو کلمات قصار کہا جاتا ہے۔ بہت مختصر جملے ہوتے ہیں مگر اس میں حکمت ہوتی ہے اور بہت بڑے معانی ہوتے ہیں، اور امیر کائنات کا ہی یہ جملہ ہے خیر الکلام قل ودل، بہترین گفتگو اور کلام یہ ہے کہ آپ کے جملے کم ہوں مگر معنی خیز اور حکمت پر مبنی جملے ہو۔ کچھ افراد بولتے زیادہ ہے لیکن اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، ایسے ہی مجھ جیسے ایک طالب علم بھی 1 گھنٹے کی گفتگو کرے، ممکن ہے پیغام نہ ہو اس کے اندر اور لفاظی زیادہ ہو، خطابت کا انداز زیادہ ہو، مگر ممکن ہے بہت کم غذا ملے آپ کو۔ یہ آپ تشخیص دے سکتے ہیں، علماء کو، خطباء کو، ذاکرین کو آپ سنتے ہیں۔ لہٰذا خیر الکلام، بہترین کلام یہ ہے کہ کم ہو مگر معنی خیز اور حکمت پر مبنی جملے ہوں اور نصیحت پر مبنی جملے ہوں۔ تو خیر الکلام جو کہ بہترین کلام ہے، اسی کلام کا ایک حصہ امیر کائنات کا یہ جملہ من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جسے اس کا عمل روز قیامت، اس کا عمل پیچھے کی طرف دھکیل دے گا، خاندان اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ایک مین اور اصولی فرق یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں مشکل حالات میں کبھی خاندان، کبھی حکومت، کبھی وزارت، کبھی منصب، کبھی شہرت، کبھی دوست، کبھی پارٹی، یہ چیزیں ہیں ساری میرے پاس، مگر یہ ساری چیزیں روز قیامت کام نہیں آئیں گی۔ صرف میرا عمل ہے کہ جو خاندان کے بدلے بھی، میری حکومت کے بدلے بھی اور میری شہرت کے بدلے بھی، تمام چیزوں کے مقابلے میں جو چیز میرے ساتھ کھڑی رہے گی وہ ہے عمل۔ امیر کائنات کا یہ اعلان ہے کہ روز قیامت جسے اس کا عمل کمزوری کی بنا پر پیچھے کی طرف دھکیل دے، نہ خاندان اسے آگے بڑھا سکے گا، نہ اس کی قوم اسے آگے بڑھا سکے گی، نہ اس کی اولاد اسے آگے بڑھا سکے گی، نہیں، یہ تمام چیزیں موت کے بعد اولاد کام نہیں آئے گی قبر میں، ہاں نیک اولاد اور مخلص دوست اگر آپ کو یاد کرے تو وہ اعمال آپ کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اب آ جائیے، اس جملے کو ذہن میں رکھیے کہ اگر عمل کمزور ہو، دینداری میرے پاس نہ ہو، اور اگر میں نمازی نہیں ہوں، میں روزہ دار نہیں ہوں، میرا عمل انتہائی کمزور ہے، تو پھر روز قیامت خاندان کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، بلکہ یہ جملہ اور مال کام نہیں آئے گا، اور میرے بنگلے اور میری گاڑیاں، میری زمینیں، میری جائیداد، میری دولت، یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اسی لیے تو امیر کائنات نے وہ مناجات جو ہر مجلس میں ایک نہ ایک جملے میں پڑھتا ہوں، الہی الامان الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں۔ امیر کائنات دعائے مناجات امیر کائنات مسجد کوفہ میں، الہی الامان الامان یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم،
پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اس روز سے، اس میدان محشر سے، اس روز قیامت سے کہ جہاں پر نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، بنون، نہ بیٹے کام آئیں گے۔ آخر کیوں فرمایا مولا نے بیٹے؟ بیٹیوں کا نام نہیں آ رہا، اس لیے کہ دنیا میں اگر طاقت کا مظاہرہ کرنا ہو تو جوان بیٹے آگے آتے ہیں۔ توجہ ہے؟ حکمت پر مبنی جملے ہیں امیر کائنات کی، مناجات میں بھی یہ حکمت پائی جاتی ہے۔ قوت کا مظاہرہ کرنا ہو تو مرد اپنے ساتھ خاندان کے جوانوں کو اور اپنے بیٹوں کو آگے لے کر بڑھتا ہے، مگر روز قیامت یہ بیٹے قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکیں گے، نہ میرا مال کام آئے گا، مگر قلب سلیم کا مالک انسان فائدے میں ہوگا اور اسے فائدہ پہنچائے گا۔ اور اس قلب سلیم سے کیا ہے انشاءاللہ اگلے والی مجلسوں میں کوشش کروں گا، وضاحت کروں گا۔ بس تو توجہ فرمائیے کہ امیر کائنات نے یہ اعلان کیا کہ عمل کمزور ہو تو یہ تمام چیزیں جو دنیا میں جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اب آ جائیے، حج کا موسم ہے، سید سجاد کا تذکرہ کرنا میں نے، حج کا موسم اور حجاج کرام اعمال بجا لانے کے بعد تھک گئے اور آرام کرنے لگے، اور دور امام زین العابدین، آج کی طرح نہیں کہ ہر طرف روشنی ہو اور روشنی کا انتظام ہو، وہ زمانہ کہ رات کی تاریکی میں راوی کا یہ بیان ہے کہ رونے کی مسلسل آواز آ رہی ہے، مکہ معظمہ خانہ خدا کے پاس سے رونے کی آواز مسلسل آ رہی ہے، اور میں پریشان ہو گیا۔ راوی کا میں نام نہیں لوں گا، چونکہ جس مرحلے میں راوی نے خود فرمایا امام سے کہ میں فلانی ہوں، اسی مرحلے میں میں راوی کا نام لوں گا۔ راوی کا یہ بیان ہے کہ حجاج کرام اعمال بجا لانے کے بعد آرام فرما رہے تھے، رات کی تاریکی میں رونے کی آواز آئی اور میں گھبرا گیا کہ آخر کون ہے جو اس حالت میں رو رہا ہے؟ دنیا آرام کر رہی ہے اور دنیا والے سو رہے ہیں، حجاج کرام آرام کر رہے ہیں۔ اور جب میں نے غور سے سنا تو خانہ خدا، خانہ کعبہ کی طرف سے یہ آواز آ رہی تھی، فدنوت الی، میں قریب ہوتا گیا اور دور سے میں دیکھ رہا تھا مگر تشخیص نہیں دے سکا کہ آخر کون رو رہا ہے، لیکن جب میں قریب پہنچا، جب غور سے دیکھا ایک جوان ہے، اس حد تک میں نے تشخیص دی اور مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی جوان ہے جو ستارے کعبہ پر جو آج بھی کپڑا جو لٹکا ہوا ہے اس کپڑے کو پکڑ کر رو رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے، مناجات میں مصروف ہے، شدت کے ساتھ گریہ کر رہا ہے، آہو بکا، اور اس انداز میں کہ یا من یسمع دعاء المضطر فی الظلم، اے پروردگار تیری ذات ہے کہ جو اس تاریکی میں بھی گنہگار بندے کی آواز اور مناجات کو تیری ذات سن رہی ہے۔ دنیا خواب غفلت میں سو رہی ہے مگر تیری ذات ہے کہ میری مناجات کو سن رہی ہے اور تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس انداز میں گریہ کر رہا ہے۔ جب میں قریب پہنچا ہوں اس انداز میں اور اس کثرت کے ساتھ اس جوان نے گریہ کیا، فغشی علی وسقط علی الارض، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر گیا۔ راوی کا یہ بیان ہے، قریب میں پہنچا رات کی ظلمت میں، فرفعت رأسه ووضعت في حجری، میں نے پیار و محبت سے، ادب و احترام سے اس جوان کے سر مبارک کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، فنظرت الى وجهه فاذا هو زین العابدین علیہ السلام، جب میں نے غور سے دیکھا سید سجاد ہے، حجت خدا ہے، زمانے کی امام ہے کہ جو اس انداز میں مناجات میں مصروف ہے اور غشی طاری ہو گئی ہے، اور میں نے اپنی گود میں رکھ کر جب امام کے چہرے اقدس پر میں نے دیکھا تو اس منظر کو دیکھ کر میرے آنسو جاری ہو گئے اور میرے آنسو گرنے لگے سید سجاد کے رخسار پر، تو سید سجاد کا افاقہ ہوا اور ہوش میں آنے کے بعد یہ کہا، من هذا الذي يكون مانعا بینی و بین خالقی، کون ہے یہ بندہ جو رکاوٹ بن رہا ہے رب اور اس کے بندے کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان؟ میں مناجات میں مصروف ہوں، میں دعا میں مصروف ہوں اپنے خالق حقیقی کے ساتھ، کس نے میرے سر کو اپنی گود میں رکھا ہے رات کی ظلمت میں؟
تو یہاں پر راوی یہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر راوی نے اظہار کیا مولا ابن رسول اللہ عبیدک الاسمعی، میں تیرا پست غلام ناچیز غلام اسمعی ہوں مولا، ما هذا الجزاء وما هذه البكاء ابن رسول اللہ، یہ آہو بکا، یہ زار و قطار گریا کرنا، وانت من اہل بیت رسول اللہ، اور آپ کا تعلق خاندان نبوت سے ہے، اہل البیت سے ہے، خاندان توجہ ہے، امیر کائنات کے جملے کو سامنے رکھیے، روز قیامت اگر عمل کمزور ہو تو خاندان کام نہیں آئے گا۔ اس مورد میں اسمعی نے کہا یبن رسول اللہ انت من اہل بیت رسول اللہ، آپ اہل بیت، خاندان نبوت، خاندان اہل البیت سے تعلق ہے مولا۔ اس انداز میں آپ مناجات، اس قدر گریا اور اس قدر رونا، یہ سننا تھا۔ مولا نے فرمایا اے اسمعی سنیے، ان اللہ سبحانہ وتعالی خلق الجنت لمن عطاہ ولو کان عبدا حبشیا۔ اے اسمعی، پروردگار نے جنت کو خلق فرمایا ہے ہر اس مؤمن کے لیے جو اس کی اطاعت کرے، اگرچہ یہ مؤمن حبش کا کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ جنت کا مالک اور سردار وہی بنے گا، حبش کا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اگر مطیع پروردگار ہے، واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات سے بچتا ہے اور اپنی بساط کے مطابق عمل کرتا ہے، تو وہ جنت کا مستحق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ النَّارَ لِمَنْ عَصَى وَلَوْ كَانَ سَيِّدًا قَرَشِيًّا۔ اے اسمعی، پروردگار نے جہنم کو خلق فرمایا ہے مجرم کے لیے، مشرک کے لیے، گنہگار کے لیے، اگرچہ یہ مجرم اور گنہگار کوئی سید قرشی ہی کیوں نہ ہو۔ خاندان کام نہیں آئے گا، سید ہی کیوں نہ ہو، فضیلت ہے سید ہونا اور مقام ہے سادات کا، حکم ہے احترام کرنے کا، مگر عدالت الہی میں معیار خاندان نہیں، عمل ہے، کردار ہے، سیرت ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ دلیل میں اسمعی نے آیے تطہیر کی تلاوت بھی کی تھی، وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ الَّذِينَ نَزَلَتْ فِي شَأْنِهِمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اسمعی نے آیے تطہیر کی تلاوت کر کے فرمایا تھا یبن رسول اللہ، خاندان اہل البیت، خاندان نبوت، جن کی شان میں آیے تطہیر اتری ہے، اور آپ اس انداز میں گریہ کر رہے ہیں۔ جواب میں کیا فرمایا معلوم ہے سید سجاد نے، اے اسمعی بات تو ٹھیک ہے ہماری شان میں آیے تطہیر اتری ہے، مگر ایک اور آیت بھی ہے قرآن کریم میں، فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ، اگر سور پھونکا جائے گا روز قیامت، پھر وہاں نسب کی بات نہیں ہوگی، عمل کی بات ہوگی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی محمد۔ کون سید سجاد؟ یہ کردار ہے رات کی تاریکی میں، ظلمت اور خلوت میں، یا من یسمع دعاء المسترف الظلمی، اس انداز میں مناجات۔ صحیفہ سجادیہ آپ اٹھا کر دیکھیے، افتخار تشیع ہے دنیا اسلام کے سامنے، دنیا اسلام کے سامنے مکتب تشیع کا ہر بچہ یہ چیلنج کر سکتا ہے، جو دعائیں ہم تک پہنچی ہے ائمہ اطہار سے، ایسی دعائیں ہمیں اپنے مکتب میں دکھائیے۔ یقین جانیے یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، یہ تشیع کے افتخار میں سے ہے۔ صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب جو دعائیں موجود ہیں، اور دعائے کمیل جیسی دعا، دعائے عرفہ جیسی دعا، زیارات، دعائیں، جو خزانہ ہمارے پاس ہے، اللہ کی قسم کسی اور مسلک کے پاس یہ نہیں۔ اور ائمہ اطہار کی یہ سیرت، معصوم ہونے کے باوجود مگر اپنی عبادات کو کم سمجھتے تھے۔
جن مقامات اور فضائل، یہ جملہ میں کہا کرتا ہوں ہر مجلس میں، تمام فضائل اہل البیت کی بنیاد خدا کی بندگی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ فضیلت کوئی الگ چیز ہے بندگی سے ہٹ کر، نہیں، ان کی تمام فضیلتوں کی بنیاد خدا کی بندگی ہے. ہاں اسی حج کے موسم میں، اب فضائل سنیے 1 2 3 شعر عربی زبان میں. اسی مکہ معظمہ میں حکومت سید سجاد کے پاس نہیں تھی، وزارت نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، کوئی پروٹوکول اور سیکورٹی گارڈ کا انتظام نہیں تھا، بلکہ حکومت بنو امیہ کے پاس شام میں حکومت ہے، اور شام سے حاکم وقت کا بیٹا حج کرنے کے لیے آتا ہے انتظامات کے ساتھ، تمام اہتمام کے ساتھ اور افراد کے ساتھ. جس انداز میں کسی وزیر کا بیٹے کا اگر گزر ہوتا ہے کسی شاہراہ اور سڑک سے، تو جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، دیکھیے اس زمانے میں ان کی حکومت تھی اور حج کا موسم ہو، اور ہشام آل مروان کا یہ فرزند بھی پہنچا تھا، اور باپ دادا کی حکومت رہی ہے شام میں، اور ظاہر سی بات ہے مکہ معظمہ میں شان و شوکت کے ساتھ، حکومتی بھرم کے ساتھ میدان حج میں وارد ہو گیا ہے. اور دیکھا کہ حجر اسود کے اطراف میں حجاج کرام کا رش، جو حجاج جنہوں نے حج بجا لائے، پروردگار حج کو قبول فرمائے. اور اس دفعہ مجھے کسی خاص عالم دین نے یہ بات بتائی کہ اس قدر رش تھا حج میں کہ ہمارے قافلے میں جتنے بھی افراد تھے، کسی فرد کو بھی یہ گنجائش نہیں ہوئی کہ حجر اسود کا وہ طواف کر سکے، اتنا رش تھا. جان کے لیے بھی خطرہ ہو اگر انسان کے لیے، تو واجب تو نہیں ہے کہ جا کر حجر اسود کا طواف کرے. سوائے نوجوانوں، یہ پیغام ہے آپ کے لیے اس واقعے میں، جو اس سال کی بات ہے، جوانوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس عالم دین کا یہ اعتراف ہے کہ چونکہ عمر کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ اس رش میں طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اس رش کو برداشت کرتے ہوئے ہم طواف کر سکے، مگر صرف ایک جوان تھا ہمارے ساتھ، اس نے بڑی مشکل سے زحمت کو برداشت کر کے حجر اسود کا طواف کیا. تو یہ جوانی کی اہمیت ہے. بزرگ ہونے کے بعد اس رش میں عبادات بجا لانا بہت مشکل مرحلہ ہے. جوانی ہے کہ یہ جوانی ایک بڑی فرصت ہے. انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا امیر کائنات نے کیا فرمایا جوانوں اور نوجوانوں کے لیے. بڑی فرصت ہے، قیمتی لمحات ہے. جوانی میں زیارت کے لیے جائیے، جوانی میں حج بجا لائیے جن کے پاس گنجائش ہے. جی ہاں، اب آ جائیے یہی حج کا میدان اور حج کا موسم کہ امیر آل مروان کا یہ فرزند پہنچا ہے مکے میں، تو دیکھا حجر اسود کا وہ رش موجود ہے، گنجائش نہیں ہے، طواف کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکا، اور کرسی پر ان کو بٹھا دیا گیا کہ جناب آپ کرسی پر بیٹھیے، جب رش کم ہوگا تو پھر آپ جا کر طواف کریں گے. چونکہ اہتمام ہے، افراد ہے، کھڑے ہیں، خادم بھی ہے، ساتھ میں نوکر بھی ہے، ظاہر سی بات ہے حکومت ان کی ہے. تو اب اسی اسنا میں سید سجاد اپنی ہیبت امامت کے ساتھ میدان میں وارد ہوئے. جو ہی لوگوں کی نگاہ پڑی سید سجاد کے چہرے پر، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہیبت سجاد ایسی تھی کہ لوگ منتشر ہو گئے اور سید سجاد پروقار انداز میں حجر اسود کی طرف آگے بڑھنے لگے. بڑا خوبصورت منظر تھا، یقین جانیے. تو شام والے تماشا دیکھ رہے ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں کہ رش کم ہو، راستہ مل جائے طواف کے لیے، مگر سلام ہو سید سجاد کی ہیبت امامت پر کہ کسی گارڈ کو آگے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، راستہ بند کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور خود سید سجاد کی امامت اور ہیبت جلالت کے ساتھ جب آگے بڑھے ہیں تو لوگ منتشر ہو گئے، راستہ دینے لگے. اس منظر کو دیکھ کر کسی شامی نے ابن مروان سے یہ سوال کیا، اے فلانی من ہذا، یہ کون ہے، یہ کون آ گیا؟ نہ اس کے پاس کوئی حکومت ہے، نہ کوئی وزارت ہے، یہ کون ہے؟ اہل شام کو آل امیہ نے جاہل رکھا تھا. اس حد تک امیر کائنات کے خلاف اور ان کے اولاد کے خلاف تبلیغ کہ جب علی کی مسجد میں شہادت ہوئی تو شام میں کچھ جاہلوں نے یہ کہا، کیا علی بھی مسجد میں جاتے تھے؟ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ جی ہاں، اس حد تک جہالت. جب کسی انسان کو حکومت کرنی ہوتی ہے تو لوگوں کو جاہل رکھنا اس کا مقصد ہوتا ہے. لوگ جاہل رہے تاکہ معرفت کم ہو اور سیٹ اور حکومت میرے پاس رہے. بہت ساری میرے پاس مثالیں ہیں دنیا میں، جو آج کی دنیا ہے اس میں بھی اور قدیم دنیا میں بھی، مگر یہ میرا موضوع نہیں ہے. اب آ جائیے، جب اس شامی نے کہا اے فلانی من ہذا،
یہ کون ہے؟ تو جانتے ہوئے ابن مروان نے یہ کہا انا لا اعرفہ، میں نہیں جانتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جانتے ہوئے نہ جاننے کا اظہار کرنا تجاہل عارفانہ۔ اس لیے کہ اگر حقیقت بیان ہو جائے تو یہ جو جاہل شام سے آئے ہیں ان کا دل منقلب ہو جائے گا، دیکھیں گے کتنی عظمت ہے، چہرے پر جو ہیبت ہے، آخر ہے کون؟ جب معرفت حاصل ہوگی تو پھر اہل شام جو بنو امیہ کی حکومت ہے اس کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی۔ اسی لیے جواب ملا من ھذا، کون ہے؟ جواب ملا ما اعرفہ لا اعرفہ، میں نہیں جانتا ہوں۔ اسی محفل میں یا اسی محفل کے اطراف میں شاعر اہل البیت فرزدق ابو فراس، شاعر ہوتا ہے، جب ان کو اندازہ ہوا کہ سید سجاد کے بارے میں تعارف نہیں کرایا جاتا ہے، جب سامنے سے آل مروان کی فرزند نے کہا انا لا اعرفہ، کھڑے ہو گئے شاعر اہل البیت، انا اعرفہ من ھذا، میں پہچانواؤں گا کہ یہ ہستی کون ہے۔ اور اس کے بعد جو کلام اس زمانے کی شاعری کی انتہا اور کمال یہ شمار ہوتا تھا کہ یہ نہیں کہ 10 دن پہلے بتایا جائے اور لکھنے کے لیے بیٹھ جائے، اس زمانے میں ایسے شعراء، اور ممکن ہے آج کی دنیا میں بھی ہو، محفل میں کھڑے ہو گئے اور کہا ھذا الذی تعرفہ البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ دھو بھیجے محمد و آل محمد۔ اے فرزند آل مروان، تو نہیں جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اور یہ شامی تم سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اور تم نے جواب دیا لا عارف ہو۔ یہ وہ ہستی ہے جب خاک مکہ اور مدینے پر یہ ہستی قدم رکھتی ہے، خاک کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سید سجاد تشریف لا رہے ہیں۔ اور والحل والحرم، مقام حل بھی ان کو جانتا ہے، مقام حرم بھی ان کو جانتا ہے۔ یہ سید سجاد ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، یہ فرزند سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ وبجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، ان کے جد نانا محمد مصطفیٰ ہے کہ جن پر سلسلہ نبوت کا اختتام ہوتا ہے۔ ھذا هو سید الساجدین، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ یہ وہ ہستی ہے کہ تمام بشر سے افضل ہستی کا فرزند ہے، اور یہ تقی بھی ہے، نقی بھی ہے، طاہر بھی ہے، طیب بھی ہے۔ ھذا هو سید الساجدین۔ ولیس قولک من ھذا بظاہرہ العرب تعرف من انکرت والعجم۔ انتہائی توجہات کا طالب ہوں۔ اس شخص نے کہا تھا کہ یہ کون ہے، سامنے سے جواب ملا تھا میں نہیں جانتا ہوں۔ اے فرزند آل مروان، تمہارا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو دنیا یا عرب بھی جانتی ہے، دنیا یا عجم بھی جانتی ہے۔ صلی علی محمد۔ یہ سید سجاد ہے، یہ زین العابدین ہے، یہ سیرت ہے، یہ مقام ہے، یہ کمال ہے، اور بہت سارے صفات۔ شاید جو میرے ذہن میں اشعار موجود ہیں، بات طویل ہوگی، 24 یا 25 بند پر یہ کلام ایک ہی وقت میں، عربی زبان میں شعر ارتجالی کہا جاتا ہے، بغیر کسی فکر اور سوچ کے، بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے جو شاعری کی جاتی ہے، اس میں بڑا کمال پایا جاتا ہے، اس میں شاعر کی قوت اور کمال کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور ان کے کرم کے بارے میں اگر پوچھنا چاہتے ہو، کسی سائل کے سوال کے جواب میں سید سجاد نے لفظ لا استعمال نہیں کیا ہے۔ کسی سائل اور محتاج اور مسکین اور فقیر کے سوال کے جواب میں لفظ لا نہ نہیں کہا ہے، سوائے ایک مورد میں نہ استعمال کیا ہے، لا کہا ہے۔ ما قال لا،
قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکانت لاؤہ نعمو. کسی مورد میں کسی فقیر کے سوال میں، کسی مسکین کے سوال میں، کسی محتاج کے سوال میں نہ نہیں کہا مگر ایک ہی مورد میں، اور وہ ہے تشہد کا مورد، جہاں پر اشہد اللہ الہ الا اللہ، توحید کا اس بات اور شرک کی نفی کے لیے، خدا کے شریک کو نفی کرنے کے لیے لا کہا ہے. اللہ کی قسم اگر تشہد نہیں ہوتا تو ان کا نا بھی ہاں میں بدل جاتا. درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد. شاعری مکمل ہو گئی اور فرزدق کو جیل جانا پڑا. اب نہیں معلوم آج کے دور میں ڈرانے کے لیے اڈیالہ جیل کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس دور میں مکہ اور مدینہ کے درمیان زندان میں ان کو ڈال دیا گیا. کیوں شاعری کی ہے؟ کیوں اس کی تعریف کی ہے؟ کیوں ان کے خلاف، بنی ہاشم کے خلاف آپ پریس کانفرنس کیوں نہیں کی ہے؟ توجہ ہے؟ جی ہاں، حالات سے آپ آگاہ ہیں. تو اس دور میں یہ ہوا کہ تم نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی حمایت کی ہے اور ان کی شان میں منقبتیں پڑی ہیں. کبھی ہماری تعریف نہیں ہوتی ہے، کبھی ہماری حمایت نہیں ہوتی ہے، صرف آل محمد اور بنی ہاشم کی تعریف ہوتی ہے. جواب بڑا سخت تھا فرزدق کا. ابو فراس کنیت ہے. فرزدق نے بڑا سخت جواب دیا. ہاتھ جدن کا جدہی و ابن کا ابی و امن کا امہی اقول فیکم کما قلت فیہم. اگر تمہارا دادا ان کے دادا جیسے ہوتے، تمہارا باپ ان کے باپ جیسے ہوتے، تمہاری ماں ان کی ماں جیسی ہوتی، تمہارے بارے میں بھی وہی شاعری کرتا. مگر کیا کرو، تو بڑا مجہول النسب انسان ہے. کیا تعریف کروں؟ باپ دادے کی میں تعریف کروں جو شرک میں زندگی گزر گئی اور محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں کھڑے رہے؟ کن کی میں تعریف کروں؟ یہ جواب سننا تھا. زندان بھیج دیا گیا حکومت کی طرف سے. اس زمانے میں، آج پاکستان کا مجھے نہیں پتا، جو راشن ملتا تھا، جو وظیفہ ملتا تھا لوگوں کو عمومی طور پر، صرف فوجیوں کو نہیں، عرب ملکوں میں یہ ہے کہ ہر گھر کو حکومت کی طرف سے ایک خاص وظیفہ ملتا ہے. تو وہ کاٹ دیا گیا اور زندان میں بند کر دیا گیا. اب شاعر ہوتا ہے بھائی، جہاں بھی ہو. شاعر کو تو سب سے بڑی فرصت اور قیمتی لمحہ تنہائی ہے نا. تنہائی میں شاعری اچھی ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی شاعری شروع ہو گئی اور کہا کہ ایحبسنی بین المدینۃ والتی تہوی الیہا قلوب الناس. کس خوبصورت مقام میں مجھے زندان میں بند کر دیا گیا. ایک طرف مدینۃ الرسول ہے، ایک طرف مکہ معظمہ ہے. یہ شاعری دربار شام تک پہنچی، مجبور ہو گئے بھائی ان کو نکال دیا جائے زندان سے. اس لیے کہ ان کی شاعری اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے. توجہ ہے؟ اور زندان میں بند تھے ابو فراس فرزدق. سید سجاد کو اطلاع ملی کہ اہل البیت کی شان میں شاعری کی وجہ سے شاعر اہل البیت کو گرفتار کیا گیا ہے. تو سید سجاد نے خاص تحفہ اس زمانے میں، اب بات ذہن میں نہیں ہے کتنے درہم تھے، جو کسی غلام سے کہا کہ یہ درہم و دینار ہماری طرف سے ہدیے کے طور پر فرزدق تک پہنچائیے، اس لیے کہ ہماری شان میں منقبت پڑی ہے. توجہ ہے؟ جی ہاں. تو یہ ہدیہ لے کر جب پہنچا ہے فرزدق کے پاس، فرزدق سے کہا مولا سجاد نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے. فرزدق نے کہا خدا کی خوشنودی کی خاطر میں نے شاعری کی ہے، پیسے کی خاطر میں نے شاعری نہیں کی ہے. تو سید سجاد کو جب اطلاع ملی ہدیہ قبول نہیں کر رہا، سید سجاد نے فرمایا مجھے معلوم ہے تیری شاعری خدا کی خوشنودی کے لیے تھی، اسی لیے تو میں نے تحفہ پیش کیا ہے، اسی لیے تو میں نے ہدیہ بھیجا ہے آپ کی خدمت میں. اور جو ہم دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. اللہ کی قسم جس قدر عظیم فضائل اور کمالات کے مالک ہیں سید سجاد، ویسے ہی سخت مصائب بھی ان پر آ پڑے. اور وہ فضائل جو شام میں، دربار شام میں، یزید کے دربار میں جو خطبہ پڑھا سید سجاد نے، انشاءاللہ تعالی آنے والی مجلسوں میں بیان کروں گا. کہ میں یہ صرف جملہ پڑھ کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا. دنیا میں یہ رسم رواج ہے، جنگ جیتنے کے لیے اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے. اس زمانے میں ہاتھ میں تلوار
اور آج کے دور میں گولی کے ذریعے سے جنگ لڑی جاتی ہے، مگر یہ خصوصیت بیمار کربلا کو حاصل رہی کہ اگر شام کو اگر فتح کیا ہے تو پیروں میں بیڑیاں، ہاتھ میں زنجیر، اور اسی انداز میں دمشق میں جب ان لکڑیوں پر بیٹھ کر سید سجاد نے جب خطبہ دیا تو حکومت وقت مجبور ہو گئی، گھٹنے ٹیک کر حکومت نے یہ کہا، اے سید سجاد کیا آپ شام میں رہنا پسند کریں گے یا دوبارہ مدینہ جائیں گے؟ اچانک اتنا رحم شام والوں کے دل میں کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ سید سجاد کی جنگ تھی، یہ خطبہ تھا جو گولی سے بھی خطرناک ثابت ہوا، اور اہل شام جو نماز کا وقت ہوا کرتا تھا اور اپنی اس ذلت کو چھپانے کے لیے یزید نے کہا تھا مؤذن سے، تفصیلی گفتگو آنے والے مجلسوں میں، کہ آذان دی جائے اور نماز کا اقامہ کیا جائے، یہ خطبہ تھا کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہماری نماز بھی درست ہوگی اب اس حالت میں۔ یہ مرحلہ پیش آیا شام میں، مگر زندگی بھر الشام 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 کی طرف۔ کربلا کی عظیم مصیبتوں کو اس حد تک سید سجاد نے یاد کر کے گریہ نہیں کیا، مگر الشام الشام کی صدا رہی۔ مدینہ منورہ میں بھی رات ہو کہ دن ہو۔ اور دوسری عظیم مصیبت جو اہل البیت زندگی بھر یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ ائمہ اطہار کے دور میں جب گھروں میں مجلس ہوتی تھی، جب شورائے کرام مرثیہ پڑھتے تھے، مصائب کے دوران کنیز جو امام کی کنیز ہوتی تھی گھر کے کسی چھوٹے معصوم بچے کو شبیہ علی اصغر بنا کر پیش کرتی تھی۔ یہ تاریخ میں موجود ہے۔ اس انداز میں معصوم علی اصغر کے مصائب کو اہل البیت نے یاد کیا، اور مدینے میں سید سجاد کربلا کے شہداء کو یاد کرتے رہے، مگر خصوصیت کے ساتھ معصوم علی اصغر کی شہادت کا اس قدر اثر ہوا سید سجاد پر کہ زندگی بھر یاد کرتے رہے اور پوچھتے رہے کہ ہرملہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ جب بھی کوئی کوفے سے آتا تھا سید سجاد سوال کرتے تھے، اے کوفہ والو بتاؤ ہرملہ ابھی تک زندہ ہے؟ جب ٹھنڈا پانی پر نظر پڑتی تھی سید سجاد کی، کربلا کی طرف رخ کرتے تھے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ سخت مرحلہ ہے، زندگی بھر روتے رہے سید سجاد۔ جب حج کے لیے جاتے تھے خانہ کعبہ پر جب نظر پڑتی تھی، کربلا کی طرف رخ کر کے روتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ خانہ خدا ہے جس کی حرمت بچانے کے لیے کربلا کو آپ نے آباد کیا بابا۔ ہاں بازار مدینہ میں قدم رکھتے ہیں اور قصاب جو حیوانوں کو ذبح کرنے والے فوراً دکانیں بند کرتے ہیں، اس لیے کہ مولا سجاد آئے ہیں۔ ذبح شدہ حیوان پر نظر پڑتی ہے تو مولا گریہ کرتے ہیں۔ مدینہ والوں کو یہ علم تھا کہ سید سجاد گریہ کرتے ہیں، اس لیے کہ فوراً آگے بڑھ کر سوال کرتے تھے، اے مسلمان سچ بتا، حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا یا نہیں؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ بڑا سخت مرحلہ ہے، اور یہ مدینہ کے مسلمان جواب دیتے ہیں، مولا شریعت مصطفیٰ میں یہ حکم ہے اگر حیوان کو ذبح کرنا ہو تو ذبح کرنے سے پہلے پانی سامنے رکھ دیا جائے۔ فَادَارَ وَجْهَهُ إِلَىٰ كَرْبَلَا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يذبح الكبش ويسقى الماء وقد ذبحت في كربلاء عطشانا۔ جو ہی قصاب کا یہ جواب سنتے تھے امام کہ مولا شریعت مصطفیٰ میں یہ حکم ہے حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے سامنے پانی رکھ دیا جاتا ہے، یہ جواب سننا ہوتا تھا اور سید سجاد کربلا کی طرف رخ کرتے تھے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مدینے کے حیوان کو پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کرتے، مگر نہر فرات کے کنارے حالت پیاس میں تمہیں شہید کر دیا گیا۔ ہاں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ منہال دمشقی کا یہ بیان ہے کہ حج بجا لانے کے لیے کوفے سے میں نکلا، اور حج بجا لانے کے بعد خانہ خدا کی زیارت کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مدینے میں مولا سجاد ہیں، ان کی بھی زیارت کر لوں پھر کوفے کی طرف واپس جاؤں۔
اسی غرض سے مدینے کی طرف منہال کا یہ بیان ہے کہ مدینہ میں پہنچا اور خدمت سید سجاد میں نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ سلام کے جواب کے بعد مولا سجاد نے یہ سوال کیا، اے منہال دمشقی، آپ کوفے سے آئے ہیں، سچ بتا ہرملہ زندہ ہے ابھی؟ منہال کا یہ بیان ہے کہ میں نے کہا مولا جب میں کوفے سے نکل رہا تھا تو یہ لعین زندہ تھا مگر اب نہیں معلوم، تو یہ سننا تھا۔ سید سجاد نے فرفع یدیہ الی السماء، پروردگار عذاب آخرت سے پہلے عذاب دنیا میں ہرملہ کو مبتلا کر دو، یہ دعا فرمائی۔ اور اس کے بعد منہال کا یہ بیان ہے کہ میں پلٹ کر جب کوفہ پہنچا، مختار ثقفی نے انقلاب کو برپا کیا ہے اور مسلسل قاتلان حسین کو پکڑ رہا ہے، اور جب میں نے دور سے دیکھا کہ وہی ہرملہ ہے جو مختار کی گرفت میں ہے، اور میرے دل میں خوشی کا میں نے احساس کیا، اور میرے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھنے کے بعد مختار نے میری طرف دیکھا، کہا اے منہال دمشقی کچھ زیادہ ہی خوش نظر آتے ہو، آخر سبب کیا ہے؟ منہال کا یہ بیان ہے کہ ابھی میں مدینے سے آیا ہوں، میرے مولا سجاد فریاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور ہر ایک سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہرملہ ابھی تک زندہ ہے۔ علی اکبر کے قاتل کے بارے میں مولا سجاد نے نہیں پوچھا، غازی عباس کے قاتل کے بارے میں مولا سجاد نے نہیں پوچھا، مگر معصوم علی اصغر کے قاتل کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ ہرملہ گرفتار ہوا، اسی لیے میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ مختار ثقفی نے سجدہ شکر بجا لانے کے بعد یہ کہا، شکر ہے پروردگار کا کہ سید سجاد کی دعا میرے ہاتھوں پر مکمل ہو گئی۔ یہ کہنے کے بعد ہرملہ سے کہا، منہال کا یہ بیان ہے کہ مختار ثقفی نے کہا، اے ہرملہ تو نے کیا مصائب ڈھائے کربلا میں، مولا سجاد یاد کرتے رہے۔ اس لعین کا یہ بیان ہے کہ مختار ثقفی دنیا یا عرب کا تیر انداز اگر کسی کا نام ہے تو میں ہرملہ ہوں، تیر کا نشان لینے میں میں مہارت رکھتا ہوں۔ کربلا میں سے شعبہ تیر 3 مرتبہ میں نے چلایا اور نشان کو خطا نہیں لیا میں نے، بلکہ نشان کو لگا دیا، لیکن نشان پر تیر لگا۔ یہ سننا تھا۔ ہرملہ نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، ایک وہ تیر جب غازی عباس مشکیزہ سکینہ میں پانی بھر کر خیمگاہ کی طرف یہ بڑھے، غازی عباس جب نہر فرات کی طرف آ رہے تھے، اس شاہراہ عام پر جہاں 4000 کا لشکر کھڑا تھا، اس لشکر کو چیرتے ہوئے آب فرات میں داخل ہو گئے تھے، لیکن جب پلٹے ہیں چھپ چھپ کر کوشش کر رہے تھے کہ یہ مشکیزہ محفوظ رہے، اور خفیہ راستوں سے خیمگاہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں نے تیر سے مشکیزے کا نشان لیا، وہ پانی زمین کربلا پر گر گیا۔ یہ پہلا تیر تھا۔ اور دوسرا مرحلہ اس لعین نے بیان کیا کہ آخری لمحات میں ذوالجناح کی پشت پر زہرا کے لال تنہا ہے۔ اسی اثناء میں کسی لعین نے پتھر سے سید الشہداء کے سر اقدس پر مارا۔ جب خون جاری ہوا، مولا مظلوم کربلا نے خون کو صاف کرنے کے لیے دامن اٹھا کر جب خون صاف کرنے لگے، سینے کا وہ مقام مجھے نظر آیا جس پر محمد مصطفیٰ بوسہ دیا کرتے تھے۔ میں نے تیر سے نشان لیا، یقین جانیے قیامت خیز منظر ہے۔ مظلوم کربلا اس تیر کو سامنے سے نہیں نکال سکے، پشت کی جانب سے تیر نکالتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول۔ اس کے بعد یہ لعین خاموش رہا۔ آگے جو تیسرا مرحلہ تھا بیان نہیں کر رہا تھا۔ مختار ثقفی نے کہا، اے لعین بتا کون سا ظلم تم نے کیا مزید کربلا میں؟ اس لعین نے کہا، وہ مرحلہ میں نہیں بھول سکتا جس مرحلے کی وجہ سے میں خود بھی غمگین ہوا۔ وہ یہ مرحلہ تھا کہ 6 ماہ معصوم مظلوم کربلا کے ہاتھوں پر تڑپ رہا تھا۔ میں نے جب نشانہ لیا تو 3 مراحل سے معصوم گزرے ہیں۔ فانقلب علی علی ید الحسین، تیر کی شدت کی وجہ سے یہ 6 ماہ معصوم حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گئے۔
اور اس کے بعد یہ منظر بھی سامنے آیا، فتبسم علی فی وجہ ابی، معصوم علی اصغر اپنے بابا کے چہرے میں مسکرانے لگے۔ علماء بیان کرتے یہ منظر مسکرانے کا نہیں تھا، آخر معصوم کیوں مسکرانے لگے؟ کہتے ہیں مقام تعجب میں انسان جب حیرانگی کا زیادہ اظہار کرتا ہے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ معصوم علی اصغر نے یہ پیغام دیا، بابا کیا اس میدان میں مجھ جیسوں پر بھی رحم نہیں کیا جاتا؟ اور اس کے بعد تیسرا منظر یہ بھی سامنے آیا، تیر لگنے کے بعد فتحرک علی الاصغر کما یذبح الطیر عند ذبحہ، جس انداز میں اگر کسی پرندے کے گلے پر چھری رکھ دی جاتی ہے یہ پرندہ اپنے پروں کو حرکت دے رہا ہے، معصوم علی اصغر اپنے ننھے ہاتھوں کو حرکت دینے لگے۔ ہرملہ سے پوچھا گیا، اے لعین سچ بتا، بڑے مصائب ہے کربلا کے، بڑے مظالم تم نے ڈھائے ہیں، مگر سخت ترین مرحلہ کون سا گزرا؟ آخری جملے مصائب کے اس ہرملہ لعین نے بتایا، بہت سارے مصائب میں نے ڈھائے مگر وہ منظر میں نہیں بلا سکتا۔ تیر لگنے کے بعد مظلوم کربلا معصوم کو لے کر خیمگاہ کی طرف 7 مرتبہ چکر لگائے، خیمگاہ کے دروازے پر کھڑی ہو کر اصغر کی ماں دیکھ رہی تھی، حسین برداشت نہیں۔ آخرکار مشکل سے جب خیمگاہ میں داخل ہوئے، رباب سمجھ گئی، حسین شرمندہ ہو گئے۔ معصوم علی اصغر سے خطاب کر کے کہا، بیٹا بتاؤ کیا کربلا میں تجھ جیسوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا حسین 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 حیا علی خیر العمل 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا دل میں لیے پیاروں کا غم
ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا دل میں لیے پیاروں کا غم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا ساتھ اس کے بابا بھی نہیں ہے ساتھ اس کے غازی بھی نہیں ہے ساتھ اس کے بابا بھی نہیں ہے ساتھ اس کے غازی بھی نہیں ہے سہتا ہوا ہر ایک ستم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا دل میں لیے پیاروں کا غم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا ساتھ اس کے بابا بھی نہیں ہے ساتھ اس کے غازی بھی نہیں ہے ساتھ اس کے بابا بھی نہیں ہے ساتھ اس کے غازی بھی نہیں ہے سہتا ہوا ہر ایک ستم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا دل میں لیے پیاروں کا غم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا کرب بلا کی خاک اٹھائی اور کہا اماں زینب سے کرب بلا کی خاک اٹھائی اور کہا اماں زینب سے دل میں لیے بابا کا غم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا دل میں لیے پیاروں کا غم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا دل میں لیے پیاروں کا غم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے مقام میرا بیمار چلا توک گرا مظلوم گلے میں شام و ستم آنکھوں میں بسائے توق گرا مظلوم گلے میں شام ستم آنکھوں میں بسائے ساتھ لیے اموں کا علم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا دل میں لیے پیاروں کا غم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے
ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا جانا ہے دربار ستمگر ہائے بڑے بازار سے ہو کر جانا ہے دربار ستمگر ہائے بڑے بازار سے ہو کر بابا کا غازی قبرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو ہلو ہلو ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر کو جھکائے ساتھ حرم ہائے میرا بیمار چلا سر کو جھکائے ہائے میرا بیمار چلا ہائے میرا بیمار
بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات مومنین ہولا نیم چنبات بات نظمی میں بلن ما چم درخواست دلن گزارش دلن کے کھلئی زیارت چنبات حروتو من کے تبرک تقسیم چند ما چم درخواست دلن کے کھلئی حروتین شکریہ توجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدة النساء العالمین ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا مدفون بأرض توس راضی بالقدر والقضاء علی ابن موسى الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسحل الله مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه اللهم صل على محمد وعلى إلى أرواحكم وأرواح المؤمنين والمؤمنات مميون مؤمنين نمش مرحومين احسال ثواب بلندی درجات گنے اور اول محرم تم کل تخا نظر و نیاز اہتمامت شو تمام مومنین مرحومین مغفرت گنے بلندی درجات گنے دارا کا خدمات بسم تمام مومنین مرحومین احسال ثواب گنے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد یقیناً ما علم الدلن کھوت مجلس ایمو حیات اللہ ڈاکٹر علی گوہر گئیبوں کھلتو انہیں غیر موجودگی ولو انہیں وارثین غیبان انہیں روح احسال ثواب گنے اور کتے ادارہ گنو سلو انہیں خدماتیں بسن احساناتیں بسن میٹے میونٹے انہیں روح احسال ثواب گنے ماتم درخواست دل الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قلت له می کاروباری شخصیت بم شاہ سلطان انہیں ایٹو یار وہ وفات منوئی انہیں تیسرا کھلت دلوم انہیں گنے کے ماتون فاتحان دو مربان انہیں بلندی درجات گنے مغفرت گنے الفاتحہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بہت سے مومنین و مومنات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان تمام مومنین کے حوائج شریعہ کی قبولیت کے لیے، اور آپ تمام مومنین کے بالخصوص آپ تمام جوانوں کی زندگیوں کی سلامتی کے لیے، ہمارے ملت کے طالب علموں کی کامیابی کے لیے، اور جن جن طلبہ و طالبات نے ٹیسٹ انٹرویو امتحان دے رکھا ہے ان کی نمایاں کامیابی کے لیے آپ سے درخواست ہے۔ ایک مومنہ جو کہ امتحان دے رہی ہے میڈیکل کا، اس کی کامیابی کے لیے آپ سے درخواست ہے 5 مرتبہ ام وجوب کی تلاوت کریں۔ آج اس کا پیپر ہے، اسی لیے 5 مرتبہ ام وجوب کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پر محمد و آل محمد صلوات۔ آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ تمام مومنین مل کے بلند آواز سے پر محمد و آل محمد صلوات۔ Ritual.